یا اتنا زور میرے بھائیوں نہیں پایا جاتا ہے۔ بعض اسلاف نے کہا کہ تعلیم اور علم دین کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جس طرح ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ کھانے پینے سے کہیں زیادہ آدمی کے لیے، مسلمان کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نامور محدث گزرے اور ان کی کتابیں اہل علم ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور ان کی مشہور ترین کتاب الزہد ہے۔ اور آپ صحیح بخاری پڑھیں، صحیح مسلم پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا کتنا بلند مقام ہے اور مرتبہ ہے حدیث کی دنیا میں اور حدیث کے روات کی دنیا میں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جناب علی، آپ کب تک علم حاصل کرتے رہے؟ کتابوں کے پیچھے کب تک چلتے رہیں گے، دوڑتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا حتی الممات، یہ کتابوں کا ساتھ، کتابوں کا پیچھا، علم کی تڑپ، تعلیم کا شوق قبر تک باقی رہنے والا ہے۔ موت تک یہ تعلیم کا جو شوق ہے میرے اندر برقرار ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے حدیث کی بڑی مشہور کتاب مسند لکھی جو اس وقت تقریباً 52 جلدوں میں موجود ہے دنیا کی لائبریریوں کے اندر، امام احمد رحمت اللہ علیہ علم کی دنیا میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ قلم اور دوات لے کر اپنے استاد کے پاس بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا امام صاحب، آپ خود اتنے بڑے امام ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگردان دنیا کے اندر، بغداد کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آپ کی جب مجلس، حدیث کی مجلس جب سستی ہے، سمجھتی ہے، اور آپ جب حدیث کا درس دینے بیٹھتے ہیں، تا حد نگاہ لوگوں کی تعداد رہتی ہے، لوگوں کا جم گھٹا ہوتا ہے، اور آپ اس قدر روا دوا ہے، بھاگے چلے جا رہے ہیں، آخر یہ کب تک دوڑتے رہیے گا؟ تو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سنو، یہ قلم اور دوات کا ساتھ مقبرہ تک باقی رہ گئے، یعنی قبرستان تک پہنچنے تک یہ رشتہ ہمارا استوار رہے گا اور باقی رہے گا۔ میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں یہ زمانہ تعلیم کا زمانہ ہے، یہ زمانہ ایجوکیشن کا زمانہ ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان یہ جانتا ہے کہ لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، لیکن جب آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اسلام اول دن سے تعلیم کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کراتا ہے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ کسی اور مسئلے سے متعلق نہیں تھی، نماز سے متعلق نہیں تھی، روزے سے متعلق نہیں تھی، حج اور زکوٰۃ سے متعلق نہیں تھی، بلکہ پہلی وحی کا تعلق میرے بھائیوں تعلیم سے متعلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جانتا ہے کہ توحید ہی اس دنیا کی یا ہماری اور آپ کی زندگی کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر توحید نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت و بندگی نہیں ہے، تو سمجھ لیجیے ہماری زندگی بے سود ہے، بیکار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت دولت توحید کو بیان کیا تو کہا اللہ تعالیٰ نے، علماء کا وہاں پہ تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اگر کسی کی عبادت کی جائے گی اس روئے زمین پر، اگر کسی کے سامنے سجدہ کیا جائے گا، کسی کے لیے رکوع اور سجدہ اگر کیا جائے گا، اپنی پیشانی کو خم کیا جائے گا، نظر و نیاز مانا جائے گا اور دعا کیا جائے گا، میرے بھائیوں وہ ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے لیے نظر و نیاز کرتا ہے اور اس کے لیے رکوع و سجدہ کرتا ہے، اس کے لیے قربانی کرتا ہے، گویا وہ اپنی زبان سے یا کہ اپنے عمل سے توحید کو رد کرتا ہے، توحید کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب توحید کو بیان کیا تو اس توحید پر جس کو گواہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ سب سے پہلے خود اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا تذکرہ کیا، اور قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے فرشتوں کے ساتھ جن لوگوں کا تذکرہ کیا میرے بھائیوں، وہ مجاہدین نہیں ہیں، یا یہ کہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، زکات
ہو گئی. آپ ان سے نکاح کے مسائل پوچھ لیجئے, آپ ان سے طلاق کے مسائل پوچھ لیجئے کہ بیوی سے اگر انبن ہو جائے, بیوی سے اگر جھگڑا ہو جائے, لڑائی ہو جائے اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے تو کس حالت میں بیوی کو طلاق دی جائے گی, اس کا حکم ہی انہیں پتہ نہیں ہوتا, حج کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا. جو بہت اہم مسائل ان کو چھوڑ دیجئے, جو موٹے موٹے مسائل ہیں میرے بھائیوں, آج مسلمانوں کو اس کے بارے میں بھی خبر نہیں ہوتی. وضو کیسے کرنا ہے پتہ نہیں, پاکیزگی کیسے حاصل کرنی ہے میرے بھائیوں پتہ نہیں. آخر یہ کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی اور قیامت کی نشانی بتلائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان یقل العلم, ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ علم کم ہو جائے گا, ویجہر الجہل, اور جہالت عام ہو جائے گی, ویظہر الزنا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بھائیوں قیامت کی نشانی ہے, قیامت کی نشانی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ زناکاری, بدکاری, فحاشی, عریانیت, یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں عام ہو جائیں. آج دیکھیں یہ موبائل کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, یوٹیوب کا زمانہ ہے, فیس بک کا زمانہ ہے, ٹویٹر کا زمانہ ہے, اور پتہ نہیں کون کون سی میڈیا یہ ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ لوگ اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے زنا کرتے ہیں, اپنے پاؤں سے زنا کرتے ہیں, اور آخری جو زنا ہوتا ہے میرے بھائی وہ شرمگاہ کا زنا ہوتا ہے. یہ زناکاری آج دنیا کے اندر عام ہے, ننگاپن عام ہے, بے حیائی عام ہے. یہ ساری چیزیں یاد رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال قبل پیشن گوئی کی تھی اور قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کیا تھا, اور یکے بعد دیگرے وہ ساری نشانیاں ہمارے نگاہوں کے سامنے آتی جا رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی, عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی. وَيَقِلَّ الرِّجَالُ, اور جو مرد ہیں ان کی تعداد کم ہو جائے گی. حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں تک کہ 50 عورتوں پر ایک مرد آئے گا, یعنی 50 عورتوں سے ایک آدمی نکاح کرے گا, اس کی زوجیت میں ہوگی. یہ میرے بھائیوں اس حدیث کو جو صحیح بخاری کی روایت ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب العلم کے اندر بیان کیا ہے, جس سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ علم کا کم ہونا, علم کے اندر کمی واقع ہونا, اور مسلمانوں کا ایجوکیشن سے بھاگنا. آپ چلے جائیں مسلمانوں کی بستیوں کے اندر, مسلمانوں کے گاؤں کے اندر جو 80% 90% ایسے بچے ہیں جو گولی کھیلتے ہیں, جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں, لیکن گارجین کو کچھ اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. اور جو توجہ دینی چاہیے تعلیم کے اوپر, ہمارے دوسرے بھائی ہیں, ان کے بچے اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, اور ان کے آنے جانے کی ان کو خبر ہوتی ہے, لیکن ہم مسلمان اپنے بچوں کے تئیں سے لاپرواہ ثابت ہوئے ہیں. نہ ہم ان کو اسکول بھیجتے ہیں, اور نہ مدرسہ بھیجتے ہیں, نہ قرآن کا علم دلواتے ہیں, اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا علم دلواتے ہیں. میرے بھائیوں میں نے ایک حدیث پڑھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کا تعلق بھی تعلیم سے, اور میں آپ کے ذہن میں یہ راسخ کرنا چاہتا ہوں, یہ پختہ کرنا چاہتا ہوں, اور اپنی آواز کو آپ کے دلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں مسلمانوں تعلیم کو لازم پکڑو. آؤ کتاب اللہ کی طرف, آؤ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اگر دنیا میں عروج و اقبال حاصل کرنا چاہتے ہو, سائنٹسٹ بننا چاہتے ہو, لوگ کہتے ہیں یہ فلاں
نے کہا لا حسد الا فی اثنتین، کہ میرے صحابہ سنو، میرے ساتھیوں سنو، اسلام میں حسد جائز نہیں، اسلام میں حسد جائز نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے۔ پہلی چیز کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت عطا کیا ہے تو آپ دعا کریں اے اللہ جس طرح تو نے اس آدمی کو دولت دی ہے، مال و سرمایہ عطا کیا ہے، اسی طرح تو مجھے بھی دے تاکہ تیرا یہ بندہ جس طرح تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسی طرح میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں، اللہ فی سبیل اللہ تیرے بندوں کو میں تیرا یہ مال دوں، تو ایسا کرنا جائز۔ اور اسی طرح دوسری جو چیز جس میں حسد جائز ہے، رشک کے معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، وہ آدمی جس کو اللہ تعالی نے علم دیا ہے، حکمت دیا ہے، اور وہ اس علم کے مطابق لوگوں کے مابین فیصلے کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور اس حکمت کو، اس بصیرت کو لوگوں کے اندر تقسیم کرتا ہے اور لوگوں کو بھی سکھلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دو چیزوں میں حسد جائز ہے، یعنی رشک جائز ہے۔ میرے بھائیوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہوتا ہے، ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم پر ابھارتے، اپنے صحابہ کے دلوں میں تعلیم کا شوق دوبارہ کرتے تھے اور ان کی ہمت افزائی کرتے تھے، ان سے سوالات کیا کرتے تھے تاکہ صحابہ تعلیم کی طرف گامزن ہو، صحابہ تعلیم کی طرف راغب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ یہ بتلاؤ کہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کا پتا نہیں گرتا، ایک ایسا درخت ہے جس کا پتا کبھی گرتا نہیں ہے اور اس کی مثال ایک مسلمان کی طرح ہے۔ فحدثونی ما ہی، کہ میرے صحابہ بتلاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کا پتا کبھی گرتا نہیں ہے۔ فوقع الناس فی شجر البوادی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تو لوگ جنگلوں کے درختوں کے بارے میں غور کرنے لگے، یہ فرا درخت ہو سکتا ہے، چلا درخت ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے، وہ درخت کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے دیکھا میرے دائیں طرف حضرت ابو بکر ہے، بائیں طرف حضرت عمر ہے، ایک جانب حضرت عثمان ہے، دوسرے جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان جیسے اکابر صحابہ کرام موجود ہیں۔ میں نے مارے شرم کے جواب نہیں دیا، کہتے فاستحییت ثم قالوا، مجھے شرم آئی کہ ان بڑے صحابہ کی موجودگی میں اپنی زبان، یہ ادب ہوتا ہے، یہ احترام ہوتا ہے میرے بھائیوں، جو آج ہمارے نوجوانوں سے رخصت ہو گیا، ہمارے طالب علموں سے رخصت ہو گیا، ہمارے بچوں سے رخصت ہو گیا، جو ہمارے صحابہ کے اندر، اسلاف کی زندگیوں کے اندر، محدثین کی زندگیوں کے اندر، فقہاء اور دیگر مشائخ کی زندگیوں کے اندر پایا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مارے شرم کے میں نے جواب نہیں دیا۔ صحابہ کرام نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا حدثنا ما ہی یا رسول اللہ، حدثنا ما ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ ہی بتلا دیجیے، ہم لوگ نہیں جانتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ سنو، ہی النخلۃ، ہی النخلۃ، یہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بھی اپنی صحیح کتاب العلم کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ آپ کو بتلایا جا سکے کہ اسلام
گلے سے لگایا. ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے گلے سے لگایا اور کہا, میرے لیے دعا کی, اللہم علمہ الکتاب, اللہم علمہ الکتاب, اے اللہ تو اسے کتاب, اپنی کتاب کا علم عطا فرما دے, یعنی علم قرآن عطا فرما دے, علم تفسیر عطا فرما دے اور علم فقہ عطا فرما دے. میرے بھائیوں, اس دعا کا نتیجہ تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی دنیا میں, علم قرآن کے معاملے میں, علم حدیث کے معاملے میں, علم تفسیر کے معاملے میں وہ رتبہ اور مقام رکھتے تھے جو دیگر لوگوں کو میرے بھائیوں حاصل نہیں تھا. میری ان تمام باتوں کا میرے بھائیوں خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں اور آپ کو تعلیم کی طرف رغبت دلاتا ہے کہ ہم اور آپ ہوش کا ناخن لیں اور اپنی جو حالت زار ہے اس پر غور کریں کہ ہماری یہ جو درگت بنی ہوئی ہے ملک کے اندر یا بیرون ملک کے اندر, ہم رونا روتے ہیں, ہم افسوس کرتے ہیں, ہمیں نوکری نہیں ملتی ہے, ہمیں وظیفہ نہیں ملتا ہے, یہ مقام نہیں ملتا ہے, لیکن ہم اپنا جائزہ لیں تو پتا چلے گا. اگر ہم غریبان میں جھانک کر دیکھیں, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کے معاملے میں بڑے سست واقع ہوئے ہیں, بڑے قائل واقع ہوئے ہیں, اور ہم فسٹی ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو جو مقام ملتا ہے, جو نوکریاں ملتی ہے, میرے بھائیوں ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے. ہماری توجہ ہماری اولاد کے اوپر اس طرح نہیں ہے کہ دوسرے لوگ اپنی اولاد کی تعمیر و ترقی کے اوپر, عروج و اقبال کے اوپر جو فکر کرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں, وقت خرچ کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں ہم بھی کرنے لگے, اس لیے کہ ایک مسلمان صاحب علم ہوتا ہے, صاحب معرفت ہوتا ہے, تو انشاءاللہ ہماری ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی. اور جو مقام پہلے صحابہ کرام کے زمانے میں تھا, سائنس اور ٹیکنالوجی, اگر اس کی تاریخ پڑھے تو پتا چلے گا اکثر چیزوں میں مسلمانوں کا حصہ ہے, چاہے وہ فزکس ہو, کیمسٹری ہو, بایولوجی ہو, ریاضیات ہو, ان تمام چیزوں کے عروج میں مسلمانوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تعلیم کی محبت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی محبت عطا کر دے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.